ہے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور ان فرائض کو ادا کرنے یا ان حقوق کو ادا کرنے میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کیا کیا فائدے ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کا حق ادا کرنا ایمان کی حلاوت کا باعث ہے. یعنی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی. اگر کوئی عورت بہت عبادت گزار ہے، رات بھر تہجد پڑھتی اور دن بھر روزہ رکھتی لیکن شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی، حلاوت مٹھاس، سویٹنس، جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. اس لیے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری مرضی ہے تو ہم حق ادا کریں گے، نہیں ہے تو نہیں. اگر حق ادا نہ کیا تو یہ دراصل ایمان میں کمی کی علامت ہے یا اس سے ایمان میں کمی آنے کا اندیشہ ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ رکھو بھی اور رات کو بھی قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، اور کبھی روزہ نہ بھی رکھو، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. یعنی جہاں ایک طرف عورت کو بتایا گیا کہ اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کا حق نہ دے، دوسری طرف مرد کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب تک بیوی کا حق ادا نہ ہو اس وقت تک اس کے بھی عمل میں کمی رہ جائے گی، کیونکہ خالی روزے اور رات کی عبادت کو ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے کافی قرار نہیں دیا گیا. آپ نے نہیں فرمایا اچھا تم تو بہت اچھا کر رہے ہو اور ایسے ہی کرتے چلے جاؤ. آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو شخص روز روزہ رکھنے والا اور رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو وہ لازماً حقوق العباد سے غافل ہوگا. پھر اسی طرح دونوں کا ایک دوسرے پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے راز فاش نہ کریں، ایک دوسرے کی باتیں یا سیکرٹس جو آپس کے ہیں وہ کسی تیسرے تک نہ جانے دیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. یعنی ایک دوسرے کو ڈھانکنے والے، ایک دوسرے سے قریب ترین رشتے والے. اب جسم اور لباس کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. اسی طرح ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے نہیں شیئر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو پرائیویٹ لائف کے واقعات ہوتے ہیں یا جو ہسبینڈ وائف کے کلوز ریلیشن شپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ تیسرے شخص تک، چاہے فرینڈز ہوں یا بہنیں ہوں یا ماں باپ ہوں، کسی تک نہیں جانی چاہیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتائے. یعنی بالکل جو پرائیویٹ ریلیشن شپ ہے اس کو لوگوں میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے یا اپنے فرینڈز میں بیٹھ کر ڈسکس کرے. ایسا شخص جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ زندگی کے جتنے بھی بوجھ ہیں، جو بھی ذمہ داری ہیں، دونوں کو مل کر اٹھانی چاہیے. یہ نہیں کہ شوہر سارے کا سارا کام بیوی پہ ڈال دے کہ کماؤ بھی خود اور پکاؤ بھی خود اور لاؤ بھی خود اور سب کچھ خود کرو اور بچوں کی تربیت بھی سارا تمہارا ہی ذمہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اپنے فرض کو ادا نہ کرنا یہ بھی دراصل بیوی کے حقوق میں کمی کا باعث ہے. اور اسی طرح اگر بیوی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتی اور شوہر کی کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی تو یہ بھی دراصل ایک زیادتی کی بات ہے اور شوہر کے حق میں کمی کی. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اولاد کی تربیت ہے یا گھر میں لین دین ہے یا اور معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے کسی ایک فریق پر آ جاتے ہیں. اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں بعض اوقات یہ ساری عورتوں ہی کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی کہ بچوں کو اسکول لینا بھی اور چھوڑنا بھی اور سودا سلف لانا بھی اور پکانا بھی اور سرو بھی کرنا اور خاندانوں کو بھی سنبھالنا اور باقی سارے کام بھی عورت کی ذمہ داری ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ عورت کے اوپر نہیں ڈالا. اور پھر اگر بچوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہے یا ان کی تعلیم میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس میں بھی پھر عام طور پر عورت کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ تم نے خیال نہیں رکھا یا تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین تحفہ جو والد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اچھا ادب. یعنی بہترین ادب سکھانا جو ہے وہ باپ کا بہترین تحفہ ہے. یعنی عام طور پر
باپ دن رات کمانے میں لگے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو کھلونے لا دیں گے یا ان کو آؤٹنگ پہ لے جائیں گے یا باہر کھانا کھلا دیں گے تو اس سے شاید ہمارے فرائض پورے ہو جائیں یا ان کو جو ٹائم دینے کا ہمارا ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان چیزوں سے صرف ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، وہ اس سے آگے بڑھ کر ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے ہی سے ادا ہوگی. پھر خوشگوار تعلقات کے لیے بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حق کے ساتھ ساتھ شوہر کا حق ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے. تو وہ رب کو خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کو خوش نہ کرے. عورت اگر پالان پر سوار ہو یا اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہو اور اس کا شوہر اسے بلائے تب بھی اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے. پھر اسی طرح شوہر کی عزت اور احترام بھی ضروری ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف پاکستانی کلچر ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے. قرآن پاک میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہہ کے یعنی دونوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن مردوں کا ایک درجہ زیادہ رکھا تاکہ گھر کا انتظام اور جو زندگی کا ایک سفر ہے وہ بہترین طریقے سے آرگنائزڈ وے میں چلے. کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن ایک ہیڈ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر دو لوگوں کو برابر کا ہیڈ بنا دیا جائے تو بھی کام نہیں چلتا. تو اس لیے مرد کا چونکہ ایک درجہ زیادہ ہے، اس لیے درجہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پھر ایک حق بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں رسپیکٹ بھی دینا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. یعنی حکم دیا نہیں گیا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی ہر الٹی سیدھی غلط بات سب مانتی رہے. اس میں جو ٹھیک ہوگا اس کو ماننا لازم ہے، اور جو غلط ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. لیکن یہ جو شوہر کی اطاعت کی بات ہے یہ معروف میں ہے، کیونکہ ایک عام اصول کی بات ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر شوہر کی فرما برداری ضروری نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرے. جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے، تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے. حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے ان کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں. پھر آپ نے دریافت کیا، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو. آپ نے فرمایا، دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے. یعنی ایک عورت کا اگر شوہر خوش ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے اس سے. اور یہاں بھی آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے خوش نہیں، اور بجا طور پر ایک تو نا ناروا کے مطالبے، ایسی چیزیں جو عورت کے بس میں ہی نہ ہو یا اس کے لیے پاسبل ہی نہ ہو، تو وہ تو الگ ہے. لیکن جہاں جان بوجھ کر وہ حق میں کبھی کرتی ہے یا اس کو کچھ سمجھتی نہیں یا اس کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتی، تو یہ بات درست نہیں. تو آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم. پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یعنی بیوی کا حال حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، معاملہ کرنے کا انداز، یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو، یہ بھی اس کے لیے اجر کی بات ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے.
جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بات پوری کر دے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، یعنی اپنی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرے، اور گھر اور جو بھی اس کے کسٹڈی میں شوہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز